اردو کہانی ہدایت۔ 2 سال پہلے شمالی علاقہ جات کے لیے ہماری تبلیغی جماعت کی تشکیل ہوئی تو ایک شخص میری توجہ کا مرکز بنا، جس کا ہر نماز کے بعد زار و قطار رونے کا انداز بہت سچا اور بہت توجہ طلب تھا۔ بس مجھے اس شخص سے نہ جانے کیوں ہمدردی ہو گئی، اور 2-3 دن میں ہم اچھے دوست بن گئے، اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی جو میں اس کی اجازت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس نام فرضی ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ہم فارغ ہوئے تو وہ بولا، سجاد بھائی، ہمارے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی بہت اراضی ہے، حویلی، نوکر چاکر، گاڑیاں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب میں 25 سال کا تھا تو دل میں خیال آیا کہ ہماری شہرت اور عزت تو بس اپنے ہی علاقے تک محدود ہے۔ میں بھی کوئی بڑا سرکاری افسر بنوں، شہر میں میرے آگے سلوٹ مارنے والے ہوں، پروٹوکول میں باہر نکلوں تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چچا کے بہت ہائی لیول پر تعلقات تھے۔ میری جلد ہی آفیسر گریڈ میں کراچی تقرری ہو گئی۔ یہاں کا ماحول تو الگ ہی تھا، روزانہ لاکھوں کی رشوت آفر ہوتی تو کون چھوڑتا۔ میرے سینئر اور میرے ماتحت لوگوں نے اس گھناؤنے کام کی تعریفیں کیں اور میں بھی شروع ہو گیا۔ اصل میں ہمارے گھر کے ماحول میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہم نے دادا کو نہ والد کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا، نہ ہم بہن بھائیوں کو تربیت ملی۔ بس بڑوں کو عیاشی اور لوگوں پر، ملازموں پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے دولت مند ہونے کا بھرم جتا کر تسکین حاصل کرتے دیکھا۔ وہی عادات سب ہمارے اندر منتقل ہوئیں۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ حرام کی دولت نے آنا شروع کیا تو شراب نوشی، زناکاری، نائٹ کلب، ان ساری خرافات میں پڑ گیا۔ جب اس معمول سے اکتاہٹ محسوس ہوئی تو شادی کا خیال آیا۔ ایک تقریب میں ایک ماڈرن لڑکی سے حساسی طور پر ملاقات ہوئی اور اسے شریک حیات بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد ایک ہی کھانا کھا کھا کر بور ہوا تو پھر نئے کھانے شروع کر دیے۔ اس عرصے میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن میں اسی لت میں پڑا رہا۔ زندگی کا مقصد یہی سمجھا تھا کہ دولت کماؤ، عیاشی کرو اور بارو اور عزت دار کہلاؤ، اور باپ دادا کی طرح مر جاؤ۔ کہانی مختصر، بچے جوان ہو گئے، لڑکی یونیورسٹی میں تھی، بیٹا تو تعلیم کے لیے برطانیہ ہی میں تھا۔ سو خاندانی سلسلہ برقرار تھا۔ نہ مجھے دین کا، نماز کا، قرآن کا پتہ تھا، نہ بچوں کو وہ ماحول ملا۔ میرا معمول تھا کہ رات عیاش دوستوں کے ساتھ جب نشہ اترتا تو گھر آتا۔ ایک دن طبیعت میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دن کی 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں گھر آیا، میرے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا تو میں نے کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانکا۔ میری بیوی جس حال میں تھی، میرا خون کھول گیا۔ جلدی سے بیٹی کے روم کی طرف گیا تو وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی، جو شاید ابھی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آپ کو اجازت لے کر آنا چاہیے نا، دیکھ نہیں رہے میرا دوست آیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا کہ شاید ان سب کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ انسان جب خود غلط ہو تو کس منہ سے دوسرے کو منع کرے۔ میں سیدھا گیٹ پر بابا کے پاس گیا اور پوچھ گچھ کی تو وہ بولے، سر، ہم تو نوکر لوگ ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ روز کا معمول ہے، اور ہم خود سے کچھ کہتے تو نوکری سے بھی جاتے اور عزت سے بھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، کروں تو کیا کروں۔ ہم سے 2 بنگلے چھوڑ کر ایک مولانا صاحب رہتے تھے۔ میں نے ان کو اپنے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا تو انہوں نے فرمایا، آپ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہو۔ آپ نے حرام کما کر بچوں اور بیوی کے پیٹ میں ڈالا تو ان سے پاکیزگی کی امید رکھنا تو غلط فہمی ہے آپ کی۔ پھر انہوں نے حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے توبہ کے دروازے موت آنے تک کھولے ہوئے ہیں، تم سچے دل سے توبہ کرو، وہ معاف فرمانے والی ذات ہے۔ میں نے ان سے ہی نماز سیکھی، پھر وہ سہ روضہ پر لے گئے۔ بس جب سے میری زندگی بدل گئی۔ بیٹی کی شادی کر دی، بیوی کو پیار سے سمجھایا، اپنے کو قصوروار ٹھہرایا اور سب کچھ بھلا کر دین کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ لیا۔ آج وہ مجھ سے زیادہ دین کے قریب ہے، کیونکہ وہ تو قرآن نماز پڑھتی تھی پہلے، میں اب قرآن سیکھ رہا ہوں۔ حرام کی ساری دولت ایک خیراتی ادارے میں دے کر جو سکون ملا بتا نہیں سکتا، لیکن مرتے دم تک اپنے رب سے بے حساب اپنی گزری زندگی کی معافی مانگتا رہوں گا۔
کیونکہ گناہ بھی بے حساب کیے تھے۔ بہن بھائیوں، انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان ہر دم ساتھ لگا ہے۔ اگر اس دن غصے میں وہ اپنی بیوی بیٹی کو قتل کر دیتا تو آج اس کی زندگی کسی اور سمت ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے توبہ کی سہولت آپ کی زندگی تک محدود رکھی ہے۔ مرنے کے بعد تو حساب ہی حساب ہے، اس لیے ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو، کیا پتہ کب روح پرواز کر جائے۔